زمین سے 480 فیٹ لمبے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کی غرض سے ماہرین نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے آگے پتھر کی ایک سلیب موجود تھی۔ ماہرین کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل لگائی جس نے پتھر کی اس سلیب میں ایک سوراخ کر دیا۔ اب اس سوراخ کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بزدار ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے کئی ہزار سالوں سے خطرناک زلزلے اور طوفانوں کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے بڑا اور اونچا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، اور اس پیرامڈ کی بنیاد کا ایریا 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پہ ایک دو نہیں بلکہ پورے 9 فٹ بال گراؤنڈ فٹ آ سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23,000 بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن تک بھی تھا۔ اگر اس کا ٹوٹل وزن لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا ٹوٹل وزن 60 لاکھ ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈ بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی آلات بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول سے بنایا گیا تھا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو مربع شکل میں کاٹ کر بغیر کسی کرین کے ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈ زلزلے سے محفوظ کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائٹس کو بالکل ٹھیک 51.5 ڈگری کے پوائنٹ پر سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے ڈیفرنٹ ریسرچ ٹیمز اس پیرامڈ کی تعمیراتی ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی؟ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے ماہرین نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو کروڑوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد وہ ستارے جن کی مدد سے زمین کے پولز کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈز کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا ہوگا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی اور آلات، صرف اس پرانی ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی سمت سیٹ کی گئی، اور وہ بھی کسی غلطی کے بغیر۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی غلط ہوتا 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم انجینئر کے پاس نہ ہی لیزر لیول تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے تعمیراتی سائٹ کے چاروں طرف کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم مصریوں نے اس سادہ ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا۔ چیلنج نمبر 3۔ اب پیرامڈ کی کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی تعمیر شروع کرنے کی، جس کے لیے کروڑوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ضرورت تھے، لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی کوئی ہیمرز۔ لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شکل بھی دی، لیکن آخر کس کی مدد سے؟
صرف چھینی ہتھوڑا ہی وہ ٹول تھا جس سے پتھروں کو کاٹا گیا تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی تعمیر میں استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک خاص کیمیکل آرسینک بھی استعمال کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھیں اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر ترتیب میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ اب کیونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ سائٹ گیزا 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا یہ پتھر ٹورا سے گیزا پہنچانے کا۔ ہر ایک پتھر 50,000 kg وزنی تھا، جو تقریباً 3 مسافر بسوں کے وزن کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ یہ پتھر ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس دور میں نہ ہی کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے۔ حیرت انگیز طور پہ یہ کام مزدوروں اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا تھا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان موجود نہر کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ چیلنج نمبر 5۔ ماہرین کی ٹیم پیرامڈز کی تعمیر پر ریسرچ کر رہی تھی۔ ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب بھی مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت پریشان کر رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو کے پتھر اوپر مزدوروں کی فوج کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑے سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر سیکشنز اور ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ آخرکار پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کی سلیب پر سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4,500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ تب تک مولا کی امان۔